رہا دیکھو کہ مانگو گے تو کیا نہیں ملتا حسین سے، مانگو گے تو کیا نہیں ملتا حسین سے، گھٹے کو کیسے لے گئے جنت حسین سے، مانگو گے تو کیا نہیں ملتا حسین سے، گھٹے کو کیسے لے گئے جنت حسین سے، گھٹے کو کیسے لے گئے جنت حسین سے، اور جن کی نماز میں کبھی ذکر علی نہ ہو، کہ جن کی نماز میں کبھی ذکر علی نہ ہو، جن کی نماز میں کبھی ذکر علی نہ ہو، جنت کو کیسے مانگیں گے زہرا کے لال سے، جنت کو کیسے مانگیں گے زہرا کے لال سے، جن کی نماز میں کبھی ذکر علی نہ ہو، جنت کو کیسے مانگیں گے زہرا کے لال سے، اور بغض علی میں جن کے بھی دل ہو گئے کالے، کہ بغض علی میں جن کے بھی دل ہو گئے کالے، بغض علی میں جن کے بھی دل ہو گئے کالے، ہرگز بچیں گے وہ نہ جہنم کی آگ سے، ہرگز بچیں گے وہ نہ جہنم کی آگ سے، ہرگز بچیں گے وہ نہ جہنم کی آگ سے، اور راہب کی طرح کہ راہب کی طرح تم بھی اسد مانگ کے دیکھو، کہ راہب کی طرح تم بھی اسد مانگ کے دیکھو، جنت میں گھر ملے گا تمہیں بھی حسین سے، جنت میں گھر ملے گا تمہیں بھی حسین سے، ایک صلوات اور بیٹھ بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ حسین نے، بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ حسین نے کربلا میں جا کے نبھایا حسین نے، بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ حسین نے کربلا میں جا کے نبھایا حسین نے، اور دین محمدی کو بچانے کے واسطے، کہ دین محمدی کو بچانے کے واسطے گھر فاطمہ زہرا کا لٹایا حسین نے، گھر فاطمہ زہرا کا لٹایا حسین نے، گھر فاطمہ زہرا کا لٹایا حسین نے، اور اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، کہ اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، اکبر کا لہو دے کے جلایا حسین نے، کہ اکبر کا لہو دے کے جلایا حسین نے، اور کربلا میں آ کے ایسا دیکھ لو تم بھی، کہ کربلا میں جا کے ایسا دیکھ لو تم بھی، کربلا میں جا کے ایسا دیکھ لو تم بھی، بوڑھے کو بھی جوان بنایا حسین نے، بوڑھے کو بھی جوان بنایا حسین نے۔ میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور حضور خطاب کریں، آپ سب مل کے دعوت نراز صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلاة محمد. بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہ السلام، خالق کائنات اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید کے 30ویں پارے کے سورہ زلزالہ کی آخری آیتوں میں انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے بیان فرما رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ انسان کو کے اوپر اختیار ہے، انسان کو اپنے اوپر خود اختیار ہے کہ چاہے وہ نیکیاں حاصل کر لے یا وہ برائیاں حاصل کر لے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ عزیزو، جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو پھر جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کہاں سے تصور بن گیا کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے؟ آج کل کہا نہیں جاتا ہے، ایک بہت بڑا فرقہ بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ تو پھر جب اللہ کرتا ہے تو پھر یہ شر اور نیکی کا مسئلہ ہم سے کیوں ہے؟ تو یہ بھی سب اللہ ہی کر رہا ہے، بھئی ہمارے اوپر کیوں رکھا ہو؟ قرآن ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی من گھڑت قصہ و کہانی نہیں ہے، درباروں میں لکھی ہوئی داستان نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو یہ پھر یہ کہے کے لیے آیت نازل ہو گئی کہ جس نے نیکی کی اس کو اس کی جزا ملے گی، یا جس نے شر کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ بھئی یہ تو اللہ کر رہا ہے، تو یہ سب اللہ کے سپرد ہونا چاہیے، ہم سے کیا مطلب اس کا؟ پھر ہم سے کیوں جزا اور سزا کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ ملاحظہ فرمائے تو انسان شر اور جزا اسی لیے اللہ نے جنت کا مسئلہ جو رکھا ہے وہ اس کے اوپر نہیں رکھا۔ جنت کا مسئلہ جو رکھا ہے پروردگار عالم نے وہ محبت ولایت علی ابن ابی طالب پر رکھا ہے۔ اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی۔ میں نے کل مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ اس وقت سردار بنے کہ جب انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب سردار، یہ نہیں کہ جنت کی تمنا، کہ جنت کی آرزو، جنت کی خواہش۔ میں بیان کروں گا عزیزو جنت کے بارے میں کسی مجلس میں، اگر مجھے خیال آ گیا، اگر دیکھا جائے تو عزیزو ہمارے قوم کے لوگ یا ہمارے فرقے کے لوگوں کو تو یہ خواہش ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ہمیں یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں جنت مل جائے، اس لیے کہ یہ جنت کہاں سے ہمارے بیچ میں کہ بھئی جنت، جسے دیکھو جنت، جسے دیکھو جنت، لگا پڑا ہے جنت کے معاملات میں۔ تو مجھے وہ یاد آیا تو میں بیان کروں گا، اور میں سب آدمی سنی باتیں پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ سوچتے ہوں میں کہیں الگ سے کچھ پڑھ رہا ہوں، جو جسے جو کچھ پوچھنا ہو یا اعتراض ہو مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ تو جزا اور سزا جو ہے انسان کے کرموں پر ہے۔
جزا اور سزا، جنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جزا اور سزا جو ہے وہ ہے جس نے نیک اعمال کیے اسے جزا ملے گی، اور جس نے بد اعمال کیے اسے سزا ملے گی۔ آج کی مجلس کو غور کیجیے گا عزیزو، جو میں وہاں تک اگر پہنچ گیا تو اسے سوچئے گا اور اس پر غور کیجیے گا کہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ ان کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ ذرہ برابر حرکت کی، جو مائکروسکوپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ ذرے کا لفظ آیا ہے، پہاڑ کا لفظ نہیں آیا کہ کوئی بڑا گناہ کرے۔ ذرہ کتنا جان سکتا ہے؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں ذرے کی کوئی حد ہے، کتنا چلا جائے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی روشن دان ہوتا ہے، اس میں سے شعاعیں آتی ہیں، اور جب شعاعیں آتی ہیں تو اس میں بھی کچھ تیرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی ذرات ہوتے ہیں۔ اگر اس کی برابر بھی کسی نے حرکت کی، اس کی برابر بھی اگر حرکت کی، بھائی یہ جو ہے کہتے نہیں، ابھی آپ نے دیکھا اس زمانے میں اگر کہیں چوری ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی بری بات ہو جائے، کوئی ایسی حرکت ہو جائے، تو آج کل کا دور ترقی ہے، تراشتے ہیں کہ بھئی جہاں پر ہوا ہے وہاں دیکھو کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں، اور ان کیمروں کے سہارے تلاشا جاتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں تو آگے بڑھ کے دیکھو، پھر آگے بڑھے، پھر گھومے، کہیں نہ کہیں کیمرے لگے ہوئے مل جاتے ہیں، اور جب مل جاتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کون کتنی مرتبہ ادھر گزرا، اسی سے اندازہ لگاتے ہیں مجرم کون ہے۔ تو کیمروں کا سہارا اتنی ترقی کے بعد اب لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تبھی دو کیمرے دونوں شانوں پر رکھا دیا، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے، تو اتنے غافل نہ ہو کبھی سوچو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ درخت سب لکھنے والے ہیں اور لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا حرکت کر رہے ہو، اچھی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو عزیزو اللہ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آپ دیکھیں عزیزو، میں نے کل کی مجلس پڑھی، آپ نے غور کیا، میں فضائل کے توسل سے آپ تک تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جس نے بھی ذرہ برابر حرکت کی، ذرے کا لفظ آیا حرکت کی، وہ فوراً ریکارڈ میں آ گیا۔ کیوں آتا ہے مجمع مجلس امام حسین؟ کس لیے آتا ہے؟ ثواب کے لیے آتا ہے؟ نہیں، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے آتا ہے، بھائی ثواب ملے گا، ثواب کے ملے، چلو ہم آئے ثواب کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ساری نیکیاں، سارے ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ ذکر اہل بیت میں ہے، محبت اہل بیت میں ہے۔ تو چلو ہمیں ضرورت ہے، چاہے جنت کی ضرورت کہہ لو، چاہے ثواب کی ضرورت کہہ لو، چاہے جنت میں بلندی کی ضرورت کہہ لو، جو کچھ بھی ہماری بخشش کی ضرورت کہہ لو، سب کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے نا، اس لیے آتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کوئی اس سے غافل ہو جائے یا اس سے بچ جائے، چلو ہم اس لیے آتے ہیں، لیکن رسول در سیدہ پر کس لیے جاتے تھے؟ انہیں کا ضرورت تھی، وہ کائے کے لیے جا رہے تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، رسول بھی جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کہہ رہی ہے، صحیح بخاری کہہ رہی ہے مسلسل 6 مہینے یا 9 مہینے رسول صبح نماز فجر سے پہلے در سیدہ پر جاتے تھے اور جا کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر ہمارا سلام۔ یہ کون کرنے جا رہا ہے سلام؟ جو کسی کو، جس کے لیے تاکید ہے، خبردار کسی کے سامنے نہ جھکنا، خبردار کسی کی تعظیم نہ کرنا، یہ رسول ہے سردار انبیاء، خبردار کوئی اس کے آگے نہ چلنے پائے، خبردار کوئی اس کی آواز پر آواز بلند نہ کرے، خبردار کوئی اس پر حجت نہ بن جائے، خبردار کوئی اس کی آواز پر آواز بلند نہ کرے، خبردار کوئی اس سے غفلت اختیار نہ کرے۔ جب بھی کوئی آئے، کہیں ملا ہے کوئی صحابی آیا ہو اور رسول نے کہا ہو جناب السلام علیکم، کبھی کہا ہو، اب تو معاشرہ کہہ دیتا ہے بھائی کوئی بچہ سلام نہ کرے، تم نے سلام نہیں کیا، کوئی بڑا سلام نہ کرے، تم نے سلام نہیں کیا، کیوں کہ ہم بزرگ ہیں۔
حجت بنا دیا ہے، کہہ دیا آپ سلام کیجئے، ہم بزرگ ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ ہمیں سلام کیجئے، ہم بڑے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بڑے کو سلام کرنا چاہیے، یہی تو ہے۔ دیکھیے سلام کا مطلب جو ہے بڑے کو کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ رسول کی سنت کیا ہے؟ رسول سے بوڑھے صحابہ تھے، سینئر صحابہ تھے، آئے بعد میں رسالت میں تو سلام کرتے ہوئے آئے، یا جب آ رہے تھے رسول نے سلام کیا، یا رسول کسی کے دروازے پر گئے تو بتاؤ جیسے گئے تو کیا رسول نے سلام کیا، یا جس کے گھر گئے اس نے سلام کیا؟ ہے کسی کی اوقات؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ دعا، سلامت رہیے۔ بھائی سلام کا مطلب تو یہی ہے نا کہ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ دعا ہے کسی صحابی کی اوقات جو رسول کو دعا دے؟ اتنا ٹپیکل مسئلہ نہیں ہے۔ ہے کسی کی اوقات؟ رسول گئے جناب، دونوں داڑیوں سے تعظیم کے حساب سے بھی رسول نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے آپ کو کوئی تو بن رہا ہے تو رسول اس حساب سے بھی نہیں کر سکتا۔ اور بلکہ یہ ہے کوئی چیز میں اوقات نہیں جو رسول سے کہے ماشاءاللہ آپ سلامت رہیے۔ جو 40 برس تک کافر رہا ہو وہ رسول کو دعا، بوڑھے ہو گئے وہ رسول کو دعا دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ لیکن تو یہ تو حجت ہے۔ تو سلام کا مطلب ہے کہ دعا، آپ سلامت رہیے، آپ سلام۔ لیکن رسول کو آ کر کے کوئی کرے کہ چلو بھائی رسول کو سبقت کرو، ارے یا رسول اللہ السلام علیکم، ارے ابھی نہیں، صبح اٹھتے ہی سب یہی کرتے ہیں، جانے رحمت پر لاکھوں سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو مطلب کیا دعا مانگ گئے نا کہ رسول کو جب سلام کرے تو رسول سلام کا جواب دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دعا کا طلبگار جو ہوتا ہے وہ جا کر کے سلام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی اتنے منصب والے ہوں کہ جن کے دروازے پر جا کر کے رسول سلام کر رہے ہوں۔ کائنات میں ایسا جس کے دروازے پر کیا سمجھ رہے ہیں آپ رسول کو جا رہے ہیں؟ رسول کی سنت کیا ہے؟ سنت رسول کیا ہے؟ آئے رسول در سیدہ پر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جس نے ذرہ برابر مسکال ذرہ برابر نیکی کی اس کو اس کی جزا ملے گی۔ نیکی کسی حساب سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی منزل میں شروع کر رہا ہوں کہ لوگ آئے تو میں تقویٰ ہوا۔ رسول آئے در سیدہ پر، اور آنے کے بعد رسول نے آ کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کہ نبوت کے اہل بیت آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بس جیسے کہا تو حسنین خاموش بیٹھے ہوئے، نانا کے سلام کا جواب دیا، چپ۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آج عید کا دن ہے۔ کہا عید کا دن ہے؟ پھر کہا نانا ہمارے لباس، کہا لباس آئے نہیں۔ سنیے یہ بھی سب واقعات جو ہیں اہل سنت کی تعریف میں آپ کو قریب لا رہا ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہیں یہ سب سنی باتیں آپ کو اس زاویے سے آپ سنیے۔ آئے اور آ کر کے لباس، کہاں لباس تو ہے، واقعہ نہیں سنایا کیسے لباس، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ بتا سکتے ہیں مجمع میں کہ عید کے لباس کا رنگ کس نے تعین کیا؟ کس نے تعین کیا؟ رسول کی موجودگی میں کسی کی ہمت ہے جو شریعت میں دخل دے یا شریعت میں عدل و اپنی خواہش ظاہر کرے؟ یہ اسی کو حاصل ہے جو یا تو رسول ہو یا رسول جیسا ہو، وہی تو ہے۔ اب جو ہے تو کہا ہمارے پاس لباس نہیں ہے، لباس ہے لیکن مدینے کے بچوں کے لباس رنگین، ہمارے لباس تو کہا کیسے کہ ہمارے رنگین نہیں ہے، سفید ہے لباس۔ تو رسول تو کہتے تھے سفید لباس اچھا ہے پہن لو، لیکن نہیں، یہ نہیں کہا۔ اب جو جیسے کہا تو روایت کہتی ہے رسول نے تشت منگایا، اور جب تشت منگایا تو امام حسن کا لباس لیا،
اور پوچھا بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا مجھے سبز رنگ پسند ہے۔ روایت کہتی ہے رسول نے لباس کو ملنا شروع کیا، اور جب مل رہے تھے تو پانی گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن پانی ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ دیکھیں جبرائیل تھے جو پانی ڈال رہے تھے، عزیزو لباس جو تھا وہ سبز ہوتا جاتا تھا۔ حسین کا لباس لیا، اس میں بھی تمہیں کون سا رنگ پسند؟ کہ ہمیں سرخ رنگ پسند ہے۔ عزیزو جب سرخ رنگ پسند جیسے کہا تو پھر وہی ہوا، رسول لباس کر رہے ہیں، اور سب جو لباس ہے وہ سفید لباس سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزو اب سمجھ میں آیا تمام عالم کا نظام سبز و سرخ کس لیے ہے؟ یہ عالم کا نظام جو ہے آپ سبز و سرخ ہے، یہ کس لیے؟ جب سبز و سرخ لباس دیوتن ہو گئے دونوں شہزادے، اب جو رسول لے کر کے چلے، تو رسول لے کر کے چلے کس کو لے کر کے چلے؟ بتلائے گا مجمع نواسوں کو ہے، تو رسول کا فعل تو سنت ہے، جب رسول کا جو کرے وہ سنت، تو جب سنت ہے تو ہر مرد پر لازم کہ عید کے روز اپنی بیٹی کے گھر جائے اور جا کر کے کہیں چلو بچوں چلو، دیکھیے پوتے کے لیے نہیں ہے کہیں بھائی، نوازوں کے نوازے تو ہیں، میں اور باتوں میں نہیں جا رہا، تو جہاں نامہ پڑھاتے اس کا مطلب رسول کے لیے پہلے قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، نہ یہ کسی کے نانا ہے، یہ کوئی رشتہ داری سے نہیں ملتے منصب سے۔ تو اب جو رسول لے کر کے چلے تو یہاں رسول نوازوں کو لے کر کے نہیں چل رہے تھے، بلکہ رسالت تھی جو امامت کو لے کر کے آ رہی تھی۔ دیکھو آپ کہاں تک آمادہ سننے کے لیے، تب میں اتنا گہرائی میں عزیزوں، میں گہرائی میں تبھی وہیں سے تو ہو جاؤں گا۔ اب جو لے کر کے آئے سنی مسجد میں، تو اب پڑھئے گا قرآن مجید، اور اس میں ہے کہ رسول خبردار، آپ رسول کس کی سردار انبیاء کی نسبت کسی سے نہیں دے سکتے کہ رسول ایسا رسول ویسا رسول ایسا، نہیں، خبردار آپ مذاق کا جملہ بھی نہیں کر سکتے، پیغمبر کی شان میں مذاق والا جملہ بھی نہیں بول سکتے۔ جو بہت سے لوگ ایک جملہ بتا دوں آپ اس سے اندازہ لگانا، یہ بھی گناہ ہے کہ جیسے کسی سے کہو، بہت سے نوجوان ہوتے ہیں یا بہت سے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ترقی یافتہ، ان سے رمضان میں کہو آپ نے روزہ رکھا تو فوراً کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے کو نہیں ہے، ہوتے نہیں بہت سے لوگ ایسے جو کہتے ہیں۔ تو عزیزوں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے شریعت، کیونکہ شریعت محمدی کا آپ مذاق نہیں بنا سکتے، جب شریعت کا مذاق بنائیں گے تو مالک شریعت پر بات آئے گی، محافظ شریعت پر بات آئے گی، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، رسول کا مذاق نہیں بنا سکتے، رسول کی شان میں کوئی بیہودہ جملہ نہیں بول سکتے، یہ شریعت کا قانون ہے، خبردار کچھ نہیں، رسول کی نقل نہیں اتار سکتے، یہ کچھ نہیں۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ غور کیجئے گا تو مذاق بھی نہیں بنا سکتے آپ، کچھ نہیں، خبردار کچھ نہیں کر سکتے، کسی طریقے کی نقل نہیں، یہ قانون ہے پیغمبر اسلام کی، عزیزو کوئی نقل نہیں کر سکتا، خبردار یہ سردار انبیاء ہے، یہ نہیں کہ جیسے بول رہے ہیں ایسے منصب پہچانو، مرتبہ پہچانو، پہچانو کس کی کیا اوقات ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ خبردار مروان کو کیوں شہر بدر کیا گیا؟ مروان کا نام تو سنا ہے، جو آیا تھا جس نے امام حسین کے لیے کہا تھا یہ کیسے آ گیا یہاں تک، رسول نے اسے شہر بدر کر دیا تھا،
किस वजह से शहर बदर किया? ये रसूलुल्लाह की नकलें उतारा करता था कि रसूल जैसे बोलते थे वैसे ये बोलने लगा, रसूल जैसे चलते थे तो ये एक्टिंग करता होती नहीं बहुत ज्यादा कि ऐसे चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं। जब किसी सहाबी ने रसूल से बताया, रसूल ने देखा तो फौरन कहा मौन बदर भाई नाजिल से निकालो यहाँ से मदीने से, इसकी ये औकात। मैं तारीख इसकी औकात कौन है ये जो रसूल की नकल उतारा? मरवान भाई नकल तो तभी उतारेगा जब इसने रसूल को चलते देखा हो, तभी तो नकल उतारेगा। जब रसूल के पास बैठा हो तभी तो नकल उतारेगा। जब रसूल को सुना हो तभी तो नकल उतारेगा। जब रसूल को देखा हो तो ये सारी दलीलें किस बात पर दलील करती हैं? इसका मतलब ये सहाबी है। भाई रसूल सहाबी की तारीफ क्या है? जिसने रसूल को देखा हो, जिसने रसूल को सुना हो, जो रसूल की सोबत में बैठा हो, जो रसूल के करीब रहा हो, वो सहाबी। देखिए बैठना और बात है, बैठ जा सुन ले सबको, लेकिन खबरदार नकल नहीं उतार सकता। बस जैसे इस देखने वाले ने, इस सुनने वाले ने, इसने चलते हुए रसूल को देखने वाले ने जब रसूल की नकल उतारनी शुरू की, फौरन अल्लाह ने कहा इसे निकालो बाहर, इसकी औकात ये नहीं है जो आपकी सोबत के काबिल नहीं। ऐसे नहीं, ऐ निकालो बाहर। लोग कहते नहीं ये सारे सहाबा, सब सहाबा, बराबर सहाबा। देखिए जैसे ये हुआ, रसूल खुतबा दे रहे हैं, मैंने बात पहुंचाई, रसूल खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन कमसनी का आलम, मैंने उम्र भी बतला दी, अब रोज उम्र नहीं बतला रहा हूँ। कमसनी का आलम खुतबा सुन रहे हैं, सुनकर अपने घर में गए और जाकर के सलाम पेश किया। माते गिरामी आप पर हमारा सलाम हो। कहा बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहा नाना का खुतबा सुनकर आ रहा हूँ। कहा नाना ने क्या बयान किया? रिवायत करती है इमाम हसन बुलंदी पर बैठे अपनी माँ के सामने, आज नाना ने इस अंदाज में बोला, उसी अंदाज में बयान देना शुरू किया। ये बात है कि नहीं है? उसी लहजे में देखिए ये रब्बानी नाज़िल हो रही है रसूल पर, और रसूल उसी अंदाज में, जिस अंदाज में खुदा कह रहा है उसी अंदाज में बोल रहे हैं। अब वही सुनकर के इमाम हसन आए और आकर के माँ ने पूछा तो हज़रत जो हसन जिससे सुनकर आए वो भी मासूम, हसन खुद भी मासूम, सुनने वाली माँ भी मासूम। बहू वैसे ही बयान किया, सुना आपने, एक लम्हे के लिए नहीं। एक रोज मौला कायनात जैसे घर में आए, जनाब सैयदा ने फरमाया कि आज बाबा खुतबा इस बहस पर दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? लेकिन आप तो घर में थी, आपको कैसे मालूम? कहा हमारा बेटा हसन सुनकर आता है और वो आकर के हमें बयान करता है कि नाना आज ऐसे बोल रहे थे। तो जब ये कानून है कि खबरदार कोई रसूल की नकल नहीं उतार सकता, पहली बात तो सैयदा ने मना क्यों नहीं किया? दूसरी बात जब मौला ने सुना तो उन्होंने मना क्यों नहीं किया कि बेटा नहीं, गलत बात, ये हुक्म इलाही है कि रसूल की नकल नहीं उतारा करते ना। बल्कि बेसाख्ता कहा कि आज जो हसन आए हम भी सुनेंगे कि कैसे बोला करता है। अब आपकी तमन्ना होती है, बच्चा जब पढ़ने लगे भाई अब तो कह देते हैं माँ कहेगी रिकॉर्ड करके लाओ, सुनेंगे कैसे पढ़ा। वहां पर मौला कह रहे हैं और मौला हुजरे में बैठ गए, इमाम हसन आए, पर जैसे ही आए तो फौरन कहा माँ आज नाना ने कहा बेटा सुनाओ। अब तो सुनाया तो खामोश, पर जैसे खामोश बेटा क्या बात है? का ऐसा लग रहा है कि कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है।
आंखें होना चाहिए। देखिए, और इसके बाद बात कहती है जैसिका, तो अब मेरी बात तो यहाँ पर है, खबरदार न करना उतारना। लोग कहते हैं सारे सहाबा सारे बराबर, सारे बराबर। मरवान ने नकल उतारी, सहाबी था, शहर बदल कर दिया गया। हसन ने आकर के सुनाया, एक रिवायत नहीं दिखा सकते। कभी रसूल ने कहा तुम्हें यहाँ किसने दिया? रसूल क्यों कहते, जबकि रसूल खुद फरमा चुका है हमारा अफजल भी मोहम्मद और सभी अपनी मंजिल पर लाना चाह रहा हूं। तो जो पूरा वाक़या पूरा कर दूं, तो लिबास लेकर के इमाम हसन इमाम हुसैन, रिवायत कहती है रसूल लेकर के मस्जिद नबी में कदम रखा तो बिसाता दोनों बच्चों ने कहा नाना मदीने के बच्चों के पास सवारी है, हमारी सवारी कहाँ? मैं उसी मौजूद पर रहूंगा, आप देखिएगा, वैसे नहीं कह रहा हूं कभी मैं आयत पढ़ रहा हूं, आप बस गौर कीजिएगा हमारी सवारी कहाँ है? जिसकी सवारी बुराक हो उसे क्या फौरन कहता, हुक्म करता तो फौरन आ जाती नहीं, लेकिन कोई नहीं। और कानून क्या है? खबरदार नहीं। बस जैसे का सवारी तो रसूल रिवायत कहती है अपने चारों हाथ पैर जमीन पर टेक दिए। अब मैं आपसे सुन रहा हूं, आप बताइए, बहुत ठहर करके पढ़ लो, आप बताइए रसूल क्या सुनना चाहते हैं? बताओ अल्लाह क्या सुनना चाहता है? जो लोग कहते हैं ना मजलिसों में भाई काम की बात करो, काम की बात करो, फायदे की बात करो, फायदे की बात करो, कहते हैं नहीं ये बात करो। भाई वही तो पढ़ेंगे जो रसूल सुनना चाहते हो या अल्लाह सुनना चाहता है, वही तो करोगे। अल्लाह क्या करता है वो तो आप सुनते रहते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, है कि नहीं? अल्लाह तो सलावत तो भेज दो कम से कम। तो ये तो है, मैं टाल नहीं डालूंगा, अभी आप सोच रहा हूं मैं वहीं पर आऊंगा आपको, लेकिन देखूंगा कितना आप समझेंगे। और रसूल क्या सुनना चाहते हैं? काम की बात, जिसे आप कह रहे हैं काम की बात, सुनना काम की बात चाहते हैं, लेकिन वो काम की बात वही है जो रसूल सुनना चाहे। जो बंदा सुनना चाहे वो काम की बात नहीं है, बंदा तो अपने मतलब की सुनेगा। आप देखें बड़े उससे कहते हैं, हमारे यहाँ हमने देखा है कि भाई तबलीग करो, मौलवी हलाल और हराम पर मजलिस पढ़ता है, जितना बड़ा वासिब होगा उतनी तबलीग की मजलिस से पढ़वाएगा। हमने देखा जितना बड़ा बेनमाजी होगा, हमारे यहाँ मजलिस हो रही थी, यहाँ हम रहते हैं तो वहां पर गौर कीजिएगा, तो वहां पर अजान करीब थी, 25 मिनट मजलिस, मौलाना को दिल्ली से बुलाया गया, बड़े मौलाना थे, दिल्ली से बुलाया गया जनाब, और उन्होंने मजलिस पढ़ते में बोले, देखा अजान में 25 मिनट रह गए, उन्होंने यूं करके कहा, यूं बिल्कुल स्टाइल ये थी कि मैं उसे शिया ही नहीं समझता, मैं उसे शिया ही यूं करके नहीं समझता जो अजान की आवाज सुनकर के नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाए। बिल्कुल है, बड़ी अच्छा। और ये कहकर के उन्होंने मजलिस पढ़ी, दिल्ली से बुलाया गया, 25 मिनट मजलिस पढ़ी, अजान होने लगी, वो जल्दी से उतर आए। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, बताइए भाई अजान की आवाज सुनकर अब तकाजा किस बात का है कि मौलवी साहब सीधे मस्जिद में जाएं? है कि नहीं है? उसे जमाने में सीधे मस्जिद में जाए, और जब मौलवी साहब जाएंगे तो कुछ को तो ख्यालत आएगी, वो भी उनके पीछे जाएंगे, लेकिन मौलवी साहब होता रहे, उसके बाद फातिहा होता रहा, जब फातिहा में बैठे रहे उसके बाद उठे, जाकर के हुजरे में चले गए, वहां पे पब्लिक खाना खाने चली गई, हम भी खड़े थे, चूंकि रिश्तेदार की मजलिस थी, हम भी सुन रहे थे। अब जैसे उधर चले तो चलते में लोग कहने लगे जो रिटायर्ड, समझ रहे रिटायर्ड का मतलब
میں کسی کا کمنٹ نہیں کر رہا ہوں کون ہے یار ایسا جو گورنمنٹ جاب میں تھے وہ جو ریٹائر ہو کر کے آئے چلتے میں وہ سب تھے بولے ہمیں ایسی مجلس پسند ہے سمجھے انہوں نے بے ضابطہ کہا ہمیں ایسی مجلس پسند ہے جسے کبھی سروس پر نماز یاد نہیں آئی کیا اپنی مرضی سے حسنین چلائیں گے جب تک چلیں گے نا کیا ہو جائیں گی اب جو چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا تھا کیا سننا چاہتے ہیں رسول اللہ کیا سننا چاہتا ہے اللہ اب جو چلے چلتے چلے تو جیسے ہی عزیز و صحابہ اکرام آنا شروع ہو گئے مسجد میں اکرام آنا شروع ہو گئے تو دیکھا حسنین پشت پر ہے کائنات کا رسول ٹہل رہا ہے سواری بنا ہوا پر صحابی تو ہوتے ہی ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزوں جیسے ہی آئے اور آ کر کے بعد دیکھا اور دیکھ کر کے بے ساختہ ایک صحابی نے کہہ دیا کیا عمدہ سواری ہے جیسے یہ کہا کیا عمدہ سواری ہے رسول کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور بے ساختہ صحابی کو جھڑک کر کے کہا تجھے سواری نظر آ رہی ہے سوار نظر نہیں آتے اب سنیے دیکھیے میں نے بچوں بہان جہاں لے کر کے آ رہا تھا میں مجلس شروع کر رہا ہوں آپ لوگ سنیے حسین میں نے کل چھوڑے تھے یہاں پر حسین کربلا جاتے تھے کسی کے پاس نہیں گئے میں نے پڑھا تھا کسی کے دیکھو آپ کہاں تک ہے تاریخ آپ کے ذہنوں میں کسی کے قریب نہیں گئے نہ کسی کی خوشامد کی کسی سے نہیں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اسے جزا ملے گی جس نے ذرہ برابر شر کیا اسے سزا ملے گی اب عزیزو شر اور نیکی میں نے کیا کہا تھا آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے کبھی خاموشی بھی مجرم کے ہونے کا ثبوت بن جاتی ہے کبھی بولنا بھی تو یہ تو اپنی اپنی نیت کے حساب سے کہ تو خاموش کس نیت سے ہو اور بول کس نیت سے رہے ہو اشارہ کس نیت سے کر رہے ہو ہے نہیں تو ساری چیز ہے کہ نہیں سب اسی پر ہے عزیزو آپ غور کیجئے گا جناب سیدہ رسول کی کتنی بیٹیاں 4 ایک آواز ہو کر بھائی 4 مان لو 4 کہتے نہیں ہیں 4 تو اتنا بتاؤ ہم تو اتنی مانیں گے جب 4 تھی تو اتنا بتاؤ دروازے میں آگ کتنی بیٹیوں کے لگی کتنی بیٹیوں کا گھر چلایا گیا سیدہ کا دروازہ کیوں چلایا گیا بتاؤ سیدہ کا دروازہ کیوں چلایا گیا یا تو سیدہ کا کوئی جرم بتلاؤ بھائی تبھی تو ہوگا کہ بھائی انہوں نے جرم کیا تھا معاذ اللہ نقل کفر نہ بچت یا تو بتاؤ تب مانیں گے کہ ہاں بھائی یوں جلایا گیا اچھا جلایا اتحاد کی بات کرو 4 بیٹیاں اتحاد کا زمانہ ہے اتحاد کی 4 بیٹیاں لگایا کس نے جلایا
बात नाम ना लो। कौन लकड़ी लाया ना नाम लो। किसने दिया सलाई लगाई नाम ना लो। मुजरिम कौन मत बोलो, नहीं बोलेंगे। बताओ कितने मुजरिम मदीने में उस वक्त कितने सहाबा की तादाद थी? कितने सहाबा की तादाद थी? 1.25 लाख तुम्हारे कुछ बसरे के थे होते कौन थे? वो तो गदीर से कम अज कम कुछ ना मानो 50,000 तो मान ही लो। 1.25 लाख तो यूं जनाब वो गदीर से कुछ बसरे चले गए, कुछ यमन चले गए, वो कुछ मदीने आए। 50,000 सहाबा तो मान लो। 50,000 सहाबा। अभी मैं पूरी कलाई खोल दूंगा आपके सामने, बहुत सुना होगा, इस जाविये से सुनिए आप। 50,000 सहाबा तो थे। दरवाजा जला है, गिराया नहीं गया। गिराया बाद में, पहले जला है। तो जब दरवाजा जला तो धुआं तो उठा होगा, आग की लपटें तो बुलंद हुई होंगी। और कायनात उसमें मदीने में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस दरवाजे से वाकिफ ना हो। सब जानते थे भाई। अभी कहीं ऐसी जगह पर किसी मौलवी के साथ जाती होने लगे, घर में बच्चों को झड़कने लगे, पूरा महल्ला आकर के कह देगा ये क्या हो रहा, गलत हो रहा है, कुछ भी है, मौलाना है या मौलाना के बच्चे हैं या कोई ऐसा शख्स हो जाएगा नहीं, कोई खड़ा हो जाएगा फौरन। और अगर खड़ा ना हो तो इसका मतलब कोई जिंदा नहीं, मुर्दा रहते हैं जिन्हें एहसास नहीं। कोई भी हो या किसी भी मजहब किसी भी फिरके का हो, अगर ज्यादती हो रही है तो आना चाहिए सबको और आकर के आवाज बुलंद करना चाहिए। हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। किसने आग लगाई हम नहीं बात करते, किसने लकड़ी जमा की हम नहीं कहते, किसने आग जलाई हम नहीं बताते। हमें तो इतना बता दो, जब सैयदा का दरवाजा जल रहा था तो ये 50,000 सहाबा जो मदीने में भरे हुए थे, ये क्या कर रहे थे? किसी एक का नाम बता दो आया हो, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने आकर के इतराज किया हो। सब सहाबा हैं, सबको मालूम है रसूल सलाम करने जाता है, सबको मालूम है घर में रसूल की बेटी रहती है। किसने आग लगाई, कौन लकड़ी लाया, किसने जलाया, जबकि हम उसकी वल्दियत में बता दे, खानदान में बता दे, लेकिन इतिहास की बात हम कुछ नहीं देते। हमें तो ये बताओ जब दरवाजा चल रहा था तो बचाने कितने आए? किसी का ना आना इस बात की अलामत है कि तन्हा जलाने वाला मुजरिम नहीं है, चलता हुआ दरवाजा। उसे देख करके खामोश। बताइए उन्हें कहां ले जाएंगे आप? उन्हें किधर ले जाएंगे? अब चलिए मैं जहां ला रहा था आपको, जिसने जर्रा बराबर नेकी की, यहां से सुनिएगा गौर से, आपके जहनों में रह जाए। मैं सारे निचोड़ पेश कर दूंगा अजीजों। हुसैन चले, कितनी तादाद थी हुसैन के काफले की? काफला कहूंगा, लश्कर नहीं, इसलिए कि लश्कर में औरतें नहीं होती, बच्चे नहीं होते। कितनी तादाद थी? थोड़े से खानदान के लोग, इसमें कोई गैर खानदान का नहीं था। जब मदीने से चले, पूरे वसूल से कह रहा हूं, कोई गैर खानदान का नहीं था। सिर्फ हुसैन बनी हाशिम मक्के पहुंचे। मक्के पहुंचे, देखूं आप अगर साथ में, मैं कुछ गहराई में उतरना चाह रहा हूं, अगर आप तक बात पहुंच जाए। आजकल लोग हज करने के लिए जाते हैं, बड़ी महंगाई का दौर है, कितनी कोशिशों से जाते हैं। जो नहीं गए परवरदिगार उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। यूं तो मैं कहता हूं सारे मजमे का कूड़ा निकल आए ज़ियारत के लिए, और सबको इनको भेजने की तौफीकात में इनकी इजाफा फरमाए खुदा। आप देखें तो मैं जहां ला रहा था, आप गौर कीजिए। तो ये जो इमाम हुसैन आए, हज को उम्रे से कितने दिन पहले बदला? देखिए गहराई की जब बात सुनोगे तो कुछ वो होगा, नहीं तो मैं फिर वहीं आ जाऊंगा। कितने दिन पहले बदला? 3 दिन पहले। है किसी में हिम्मत? जाए जमाने में जब फिलाइट का सफर, बच्चे जाए के महमूद नाके घोड़ों से चलने वाला पहुंचा, और हज को उम्रे से कितनी दुश्वारी का मसला होगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा बराबर, निगाह से तो निगाह, अक्ल से तो अक्ल, जुमलों से जैसे हरकत जिस नियत से की।
میں وہاں لے کر کے آ رہا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں بس کرنے سے جرم ہوتا ہے ویسے ہی تو جب حج کو عمرے سے بدلا حسین جب چلے 3 دن پہلے تو یہ بتاؤ مکے میں جتنے حاجی تھے وہ حسین کے ساتھ گئے بتاؤ یا وہاں حج کرنے کے لیے رہ گئے سب گئے یا رہ گئے رہ گئے سارے عزیز و نصیحت سارا نچوڑ یہی ہے تو جب حسین حج کو عمرے سے بدل کر کے چلے گئے تو یہ لوگ جو یہاں رہ گئے تھے کیا ان کا حج ہوا جو یہ یہاں رہ گئے تھے سارے صحابہ تھے کیا ان کا حج ہوا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کی ان کا حج ہوا اما خانہ کعبہ جب تک علی نہ آئے حج کے قابل نہ بنا آپ بتائیے جب تک علی تو یہ جو علی حسین گئے اور جو رہ گئے حج کرنے کے لیے طواف کرنے کے لیے کہوں جملہ جب کعبے کی روح ہی چلی گئی حج ہوا کیوں نہیں ہوا ارکان کم ہو گئے کیوں ہو گئے اب بتاؤ دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں اگر ایسے سن لو گے تو نہیں تو پھر ایسی بات جسے پڑھنے لگوں جب روح ہی چلی گئی کیوں نہیں ہوا بھائی حسین گئے ہیں کوئی کعبہ تھوڑی گیا ہے حسین گئے ہیں کعبہ تھوڑی گیا ہے بھائی حسین گئے ہیں ساروں نے لکھا جب حسین چلے گئے اور جو رہ گئے ان کا حج کیوں نہیں ہوا روح کعبہ چلی گئی اما جب حسین کے بغیر حج نہیں ہوا کرتا تو بغیر محبت علی کے یہ نماز کیسے ہو جائے گی آپ کو لاؤں دیکھوں گا وقت تو لگے گا آپ کو وقت تو لگے گا حسین چلے اب یہاں سے صحابہ کچھ ساتھ ہیں کتنی تعداد تھی حسین کے قافلے کی 3 روایتیں ہیں 250 200 150 یہ تھا امام حسین کا قافلہ اب سنیے گا سنجیدگی سے میں سارے نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزو یہ تو نہ 250 مانو نہ 150 مانو 200 مان لو 200 اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے امام حسین کے قافلے کا پیچھا کون کر رہا تھا 10 برس سے قرائش کون اس کے لشکر کی تعداد کتنی تھی 1200 9 لاکھ تو نہیں وہ وہاں کربلا 1200 یا 2000 یہ روایتیں ہیں 1200 دیکھیں اگر سنیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو میں ویسی بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا ہوں 1200 حسین چل رہا ہے یہ پیچھا کر رہا ہے کرتے میں سارے نچوڑ پیش کروں اگر آپ کی ذہن میں آ گئے چلتے چلتے ایک جگہ جا کر کے امام حسین نے پڑاؤ ڈالا خیام ڈالے ضرورت زندگی کی وجہ سے اور جیسے ڈالا تو عزیزو یہاں پر کھانا پینا اور سب شروع ہوا خیام ناز ہوئے بیٹھے ہوئے حسین کرسی پر باہر اتنے میں ہر کا لشکر آیا ہر قافلہ سالار ہے سردار لشکر ہے ہر کون ہے یزیدی فوج کا کمانڈر لشکر ساتھ طاقت ساتھ تلواریں ساتھ ایریا حکومت کس کی ہے یزید کی ایریا کس کا ہے یزید کا غور سے سنیے گا سب کو حسین بیٹھے ہوئے ہیں اب جو آیا تو آنے کے بعد میں ساتھ کا کہا یا حسین پانی آپ لوگ بیٹھے نہیں ہیں اب میں ویسے جملے تو کہوں کہاں تک جگہ ہوں آپ کو اسی تو آتے ہیں سنے روایت کیا پڑھیے گا روایت مقتل میں اور مسائل مرثیوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو آیا ہے تو اس انداز سے ہے کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں زبانیں ہے کہ نہیں ہے جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں حکومت کس کی یزید کی ایریا کس کا لشکر کس کا یزید کا ہے تلواریں کس کی
یزید کی، حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ بتاؤ حسین والوں نے یزیدیوں سے پانی مانگا یا یزید والوں نے حسین سے پانی مانگا؟ کس سے پانی مانگا؟ اور جب پانی مانگا تو بے ساختہ امام حسین نے انکار نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں؟ 200، 250، 150، 200 بے ساختہ آواز دی عباس انہیں پانی پلاؤ. بچہ سے کہا عباس انہیں پانی پلاؤ. عباس مشکیزیں لے کر کے آگے، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. مشکیزہ لے کر کے آ گئے عباس. اب جو مشکیزہ لے کر کے آئے، عباس نے یہ کیوں نہیں کہا ہم سفر میں ہیں؟ ایک سوال کچھ تو سنو، اگر ایسی سنو کہ گرمی ہو رہی ہے، میں بھی کہا تھا گرمیوں پڑھ رہا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سفر میں ہیں، بچے ہمارے ساتھ ہیں، بیویاں ہمارے ساتھ ہیں؟ حسین نے کہا عباس پانی، عزیزو بھائی ہو تو ایسا ہو. اب جو جیسے کا پانی تو فوراً لے کر کے آئے. اب جیسے پانی پلانا شروع کیا. میں نے بتایا تعداد کتنی؟ کم سے کم 1200، اور ادھر حسین کے قافلے کی 200. پانی پلانا شروع کیا، سارے لشکر کو پانی پلا دیا عباس نے. جب سب کو پانی پلا دیا، کہا سب کو پانی پلا دیا، کہا ان کے جانور بھی پیاسے ہیں. میں فضائل میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی پلایا. کہا پلا دیا جانوروں کو پانی. روایت پڑھیے گا ہے بن حنیش کے مرثیے میں، کہا ان کے سم تپ رہے ہیں، ان کا پانی ڈالو. کتنی تعداد؟ تو 1200 سپاہیوں کے لیے سواری کتنی؟ بھائی کم سے کم 1200. تو انسانوں کو تو پانی پلا دو، جانور کتنا پیتے ہیں؟ حسین کے قافلے کی تعداد 200. اما جنے کتنا انتظام کر کے چلے تھے. اور اتنا پلا دیا پانی، سب نے پانی پلا. اور صرف پانی نہیں پلایا، کھانا وغیرہ بھی ہے. آپ بتائیے، دیکھیں میں بہت سنجیدگی سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ کیوں بحث ایسی ہے؟ ذرا سا آپ جو سنا ہے کوئی بیان کیجئے گا، میں سارے نچوڑ پیش کر دوں گا جو اب تک سنتے آئے ہیں، اس سے پلٹ کر کے میں سنانا چاہتا ہوں. یہ موضوع بھی سنیے گا جناب، میرے بزرگ کو بھی سنو، غور سے سنو. ابھی تک کیا سنا ہے مجلسوں میں اور کیا پڑھا گیا؟ ہم نے بھی پڑھا، ایسا نہیں ہے ہم نے بھی وہی چیزیں پڑھی، میں اپنی فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب تک یہ سنا ہے کہ شب عاشور خود جب حسین کی طرف آیا تو یزید جنگ ہار گیا. قربان جاؤں آپ کی خاموشی پر. ابھی تک یہی تو سنا ہے سنا جناب کہ خود تو جنگ اسی وقت ہار گیا تھا جب فوج یزید سے نکل کر کے حسین کی طرف آیا. اور دلیل کیا ہے؟ کہا حسین والا کوئی یزید کی طرف نہیں گیا. یزید والے حسین کی طرف آئے تو یہ یزید کی شکست کا تو یہ کب ہوا؟ شب عاشور. کہاں ہوا؟ کربلا میں ہے. کربلا یہ تو بہت بات کی بات ہے. حسین نے تو راستے میں ہرا دیا یزید کو. سنو مجلس جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، بہت سنی ہوں گی، یہ تو بہت بات کی بات ہے. حسین نے راستے میں ہرا دیا یزید کو. بہت سنی ہوں گی جو میں بات پہنچا رہا ہوں آپ تک. بس جیسے کھانا پینا ہو گیا، جب کھانا پینا ہو گیا تو ہو گیا نماز کا وقت. نماز کا وقت ہوا. جب نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے کہا وقت نماز. تو ہم نے کہا ہاں نماز جماعت. بھائی ہم کس لیے پیچھے آیا ہے؟ بیعت لینے کے لیے، حسین کو گھیرنے کے لیے. بیعت کا مطلب سمجھے، جو ہم کہیں وہ یعنی یزید رہبر، یزید خلیفہ، یزید امام، یہی تو ہے بیعت کا مسئلہ. یہ تو جانتے ہیں. حسین نماز کا وقت، وہ کون ہے؟ فوج یزید کا کمانڈر، لشکر یزید کا، تلواریں
जमात खड़ी हो गई। पढ़िए का रिवायत जमात खड़ी हुई। एक रिवायत नहीं दिखा सकते कि हमने कहा हो इमामत हम करेंगे। हुकूमत किसकी? यजीद की। लश्कर किसका? यजीद का। एरिया किसका? यजीद का। अदील और रकबा किसका? यजीद का। बैत का मसला, इमाम मानने का मसला और आगे नहीं बढ़ा। जमात किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? हुसैन ने। अब लोग कहते हैं हुसैन ने यजीद को करबला में हराया। हुसैन ने यजीद को करबला में नहीं, मुसल्ले पर हरा दिया। बताइए भाई, हारा के नहीं भाई, आगे खड़े हो गए, खत्म बात। अब बताओ, देखो कितने आप माशाल्लाह। देखिए मेरी आदत है ये जो नमाज पढ़ी, सोच के बोलिएगा, समझे? सोच के बोलिए। सब बुजुर्ग हैं, सब बैठे। ये जो नमाज इमाम हुसैन ने पढ़ाई, वो इन्होंने पढ़ी, तो इनकी सबकी नमाज कबूल हुई? नमाज कबूल हुई? नमाज हुई, ये तो हकीकत है हुई, क्योंकि हुसैन पढ़ा है। सोच के बोलिएगा, जिस वक्त ये नमाज हो रही थी, हुसैन से बेहतर कायनात में कोई नहीं था, है? कोई नहीं था। तो जो ये लोग पढ़ रहे थे, इनकी नमाज हुई, कबूल हुई? क्यों? देखिए सोच के बोलो, रसूल पढ़ा है, हुसैन पढ़ाने वाला है जनाब। नमाज रसूल पढ़ाने वाला है, इमाम हुसैन पढ़ाने वाले हैं, सब खड़े पीछे। इनकी सबकी नमाज कबूल हुई? माजरत के साथ मौलाना साहब, कितने पढ़ने वाले हैं पीछे? बहुत सुनिए मजलिस है आपने। आप बताइए, 1200 का लश्कर है, थोड़ी बहुत बात नहीं है। कभी सोच रहे हो इस यजीदी लश्कर वालों की नमाज सबकी हुई? मैं तो निचोड़ दे दूंगा आपके हाथ में। पढ़ाने वाले हुसैन हैं। और आगे बढ़ जाइए, चलिए, मैं आपके करीब आ रहा हूं। मस्जिद नबवी, कायनात का रसूल नमाज पढ़ा रहा है, सहाबा इकराम पढ़ रहे हैं, सहाबा इकराम खड़े हुए हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। मस्जिद नबवी जगह भी पाक। देखिए, पढ़ाने वाला कायनात में उससे बेहतर ना आया है, ना आएगा। उस जैसे तो आएंगे, है? उससे बेहतर तो नहीं है, नहीं। वो नमाज पढ़ा रहा है। अब बताओ, देखिए, बस इतना फर्क है। कहूं जुमला अगर आपकी इजाजत हो तो ये पढ़ने वाले पीछे जो सहाबा इकराम, पर इतना फर्क है। यहां हुसैन, वहां रसूल। मस्जिद नबी में नमाज का लाने वाला, यहां नमाज का बचाने वाला। अब बताओ कि ये नमाज जो रसूल मस्जिद नबी में पढ़ा रहे हैं, कि सारे साहबा की हुई? मैं पढ़ रहा था मुजफ्फरनगर में एक जगह, मैं नाम नहीं बताऊंगा वतन का, उस जगह का। अभी तो पढ़ रहा था, एक नौजवान ये घट्टा लगाए हुए पढ़ा, और वो जज्बा नहीं करते, वो इस पे हो, वो बैठा हुआ था। जैसे मैंने कहा कि रखते हूँ अगर बात आप तक पहुंचे, जैसे मैंने कहा बताओ रसूल के पीछे नमाज सारे साहबा पढ़ रहे हैं, नमाज हुई? तो बड़े उससे कहा हाँ हुई। तो मैंने कहा अगर हुई तो कुरान में सूरह मुनाफिकून किसके लिए आया? हुई है तो बताओ, आप बताओ अगर है। और जहां ये कानून है, अगर 2 रकअत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, है कि नहीं? 2 रकअत बस, 2 रकअत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो बताओ हुई? अब यहां पढ़ा रहे,
یہاں پر حسین نماز ہو گئی، اب نچوڑ دے رہا ہوں میں، دیکھوں آپ کہاں تک چلیں گے میرے ساتھ. نماز ہوئی، چلے. اب جو چلے تو وہی پھر پیچھا، حسین گھوڑوں پہ سوار، قافلہ چل دیا، پیچھے پیچھے ہر کا لشکر. چلتے چلتے زمین کربلا پر پہنچے. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، روایت سنیے گا. جب پہنچے زمین کربلا پر فوراً ابن زیاد کا نامہ پر آیا، حسین جہاں پر ہیں انہیں وہیں روک لو. جیسے نامہ پر آیا ہر کے ہاتھ میں دیا، حرامیل لشکر ہے عزیزو، جیسے دیا ہاتھ میں تو فوراً سے پڑا. اب جو پڑا جہاں حسین ہے وہیں روک لو، فوراً جیب میں رکھا، آگے بڑھا اور بڑھ کر کے حسین کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا. یہ بڑا توہین آمیز قدم تھا. عرب کی سرزمین پر کسی کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالنا بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے کسی کی کار کی چابی نکال لینا. اب تو احساس مر گئے ہیں. اور جیسے ہاتھ ڈالا، وہ عباس جو سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہتے تھے، فوراً ان کا ہاتھ تلوار پر پڑا. عباس نے تلوار نکالی. اس سے پہلے حسین نے عباس کو دیکھا، جانتے تھے میرے بھائی کا مزاج کیا ہے. عباس نہیں، آغاز نہیں. اور ہر کو بڑے غور سے دیکھا جو ابھی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور دیکھ کر کے بڑے غور سے کہا، ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہی جملہ کہا کہ نہیں کہا، سنا ہے یہ جملہ؟ اتنا ہی جملہ کہا. یہ بھی جملہ بہت بڑی گالی کی طرح سمجھ لو، بہت بڑا جملہ ہوتا ہے یہ، بہت ہی صاف کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. بس جیسے کہا تو ہر نے چونک کر کے حسین کو دیکھا اور دیکھ کر کے جملہ کہا، اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی تو یہ جملہ واپس کر دیتا. کیا نہیں؟ اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی تو یہ جملہ واپس. اور ہے صحابی، کربلا کے میدان میں آتے ہی انہوں نے ایک فیصلہ تو کر دیا، امام کی ماں اور ہوتی ہے صحابی کی ماں. اب سنیے گا، جہاں اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی، بچہ سے یہ کہا. خاموش، میں پوری تفصیل نہیں پڑھا ہوں، میں تو جہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. خیام نصب ہو گئے، پانی بند ہو گیا. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنتے رہیے گا. بند ہو گئے. شب عاشور آ گئی. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ نماز کتنوں کی ہوئی؟ اب بتاؤ. شب عاشور امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت عبادت کے لیے، اور اپنے بچوں سے کہا ہمارے مہمان آ رہے ہیں. جیسے یہ کہا تو شب عاشور میں کتنے لوگ آئے؟ کہا میں پورا نتیجہ دے رہا ہوں، آپ لوگ موجود ہی نہیں. کتنے آئے؟ دیکھیے 3 روایتیں ہیں. ہر کا بیٹا، دوسری روایت ہر کا بیٹا، ہر کا غلام، تیسری روایت ہر کا بیٹا، ہر کا غلام، ہر کا بھائی. کتنے آئے؟ 4. کہاں بیٹھے ہو؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا فلاں فلاں جگہ کے. آپ بتائیے کہاں بیٹھے؟ کتنے آئے؟ نماز کتنوں نے پڑھی تھی؟ ہوئی کتنوں کی قبول؟ بتاؤ کتنوں کی قبول ہوئی؟ لکھو کسی میں دم ہے. بڑے بڑے ایک بھی مقدار کسی شیعہ کا لکھا ہوا نہیں ہے. سب نے یہ تو لکھا کہ یزید کی طرف نمازی تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ان کی نماز ہو جائے گی. میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. اگر اس موضوع پر بحث کرنے لگا تو عزیزوں بس بہت دیر لگ جائے گی. میں نے نتیجہ دیا. بتاؤ کتنوں کی قبول ہوئی؟ پڑھی کتنوں نے؟ 1200 نے. اب اندازہ لگا لو، ساری کلائی کھول کر کے حسین نے کربلا میں رکھ دی. بڑے صحابہ، بڑے صحابہ، بڑے صحابہ کا جو حال میدان کربلا میں تھا وہی حال مسجد نبوی میں بھی تھا.
100% کا رزلٹ دوں 100% کا رزلٹ؟ کوئی ہے 100% جماعت ہے؟ دیکھیے سارے نتیجے ہیں. یہ مسلح یہ بچھا حسین نے پڑھائی. روز عاشورہ حسین کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھیں گے. جیسے کہا ابھی مولانا نے رد دیا تھا, کہاں نماز پڑھیں گے, کہاں پڑھیں گے, کہاں پڑھو, تو کہا حفاظت کون کرے گا؟ کہاں بیٹھے ہوئے بھائی آپ بتاؤ, کہاں حسین نے حفاظت کون کرے گا؟ دیکھیں سارے نتیجے دے دیے کربلا میں, بس سمجھنے کی بات ہے. اگر بات سمجھی جائے تب, اسی لیے کہا گیا ہے کربلا معرفت کی منزل میں نہیں تسلیم کی منزل میں ہے. کربلا سے ماننا پڑے گی. اگر بات آپ تک پہنچے آپ دیکھیں تو اب جو امام حسین نے کہا نماز کا حفاظت کون کرے گا؟ کون کہہ رہا ہے یہ حفاظت کون کرے گا؟ جو اپنے صحابہ سے کہہ رہا چلے جاؤ. سوچو تو ذرا غور تو کرو, بس ایسی سطحی باتیں سنتے ہو جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. آپ خود غور کرنا جو میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ بات ہے کہ نہیں. آپ کی سنی باتیں بس فکر بات تک پہنچا رہا ہوں. اب آپ بتائیے کہا حفاظت کون کرے گا؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ جس کی رگوں میں فاتح بدر و حنین کا لہو ہو, جو علی کا بیٹا ہو, وہ کسی سے کہے گا حفاظت کون کرے گا؟ جس کے ساتھ عباس, علی اکبر اور محمد, وہ کہے گا کہ حفاظت کون کرے گا؟ کسوٹی دین پہچانو, شریعت پہچانو, کربلا پہچانو, حسین کا اختیار پہچانو. اور دعوے سے بول رہا ہوں, جملے ایسے نہیں بول رہا ہوں, ویسے ہی میں اڑی مجلس پڑھتا. آپ دیکھیں جو ذمہ دار ہوں, حسین کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر تھی بھی حفاظت کی تو کہتے عباس آگے کھڑے ہو. ہمارا جو نگاہوں پر 2 لاکھ کا لشکر ہو, بھائی اتنا کرتے کھڑے ہو جاؤ, اسے کیا دوں گا؟ سارے نچوڑ دے رہا ہوں میں آپ کو. سارے فیصلے کر دیے حسین نے کربلا میں. جتنے بہت بڑے فتوے دینے والے لوگ سب بتا دیا جو کہتے ہیں یوں کربلا کہ حفاظت کون کرے گا. بس جیسے ہی کہا حفاظت کون کرے گا تو زہیر ابن قین اور سعید کا پڑھیے نماز ہم کریں گے. اب جو یہ کہا ہم کریں گے تو جماعت کھڑی ہو گئی, سارے بنی ہاشم پیچھے. 100% کا رزلٹ ہے. دیکھو جہاں میں بول رہا ہوں آپ سوچیں. اب جو امام حسین نے نماز پڑھائی سب پیچھے 2 صحابی آگے, 2 صحابی آگے. بھائی عباس کو کھڑا کر دیتے لیکن نہیں کہا, علی اکبر کو کھڑا کر دیتے اور محمد کو کھڑا کر دیتے, سب ہیں. امام زین العابدین کو کھڑا کر دیتے, نہیں, کسی کو نہیں. 2 صحابی اور نماز شروع ہوئی. ادھر سے تیروں کی بارش. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. جب بارش ہوئی تو یہ جو دونوں زہیر ابن قین اور سعید آگے بڑھ کر کے سینوں پہ تیروں پہ لے رہے تھے. ادھر حسین نے سلام پھیرا, ادھر دونوں دوڑا کر کے حسین کی آغوش میں گرے. توجہ چاہنا ہوں, بس جیسے گرے تو بے ساختہ انہوں نے کہا مولا کہ آپ کی نماز تمام ہو گئی. ہے یہ جملہ کہ نہیں ہے یہ جملہ ہے کہ آپ کی نماز تمام ہو گئی. تو حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کیا جواب دیا؟ کیا کہنا چاہیے تھا امام حسین کو؟ کہہ دیتے میری نماز تمام ہو گئی. یہ کہتے حسین نے یہ نہیں کہا. جب زہیر ابن قین اور سعید نے کہا مولا کیا آپ کی نماز تمام ہو گئی, تو کہا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. نہیں ایسی بات نہیں. جو بات جتنی محنت میں نے کی کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں, بھائی جواب تو یہ کہتے میری نماز تمام ہو گئی. اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ
का बराबर। देखिए फिर कहूं जुमला, जितने पीछे जबकि सब की वफादार सब थे, लेकिन एक के लिए भी हुसैन ने नहीं कहा, और जिसने नहीं पढ़ी थी उसको सनद दे दी सनद के नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमाज ना पढ़े। अब सुनिए इन्हें आगे क्यों खड़ा किया, और करीब आ रहा हूं, यूं तो टाइम हो गया, अब बात मुकम्मल कर दूं, यूं तो बहुत पढ़ता रहूंगा मैं फिर इसी मौजू पर। अजीजों अब आप बताइए कि इन्होंने इमाम हुसैन ने इन्हें खड़ा क्यों किया? हजरत अब्बास को खड़ा कर देते, जनाब अली अकबर को खड़ा कर देते, जनाब कासिम को खड़ा कर देते, कि ये शेर ऐसे नहीं थे, और मोहम्मद खड़े हो जाते, बनी हाशिम और थे, अब्बास के भाई थे और तीन, उन्हें खड़ा कर देते, लेकिन उन्हें खड़ा करने से बात नहीं बन रही थी। बहुत सुना होगा आपने ये सब चीजें, मैं अपनी फिक्र आप तक पहुंचा रहा हूं। अजीजों आप अंदाजा लगाएं, देखिए उन्हें खड़ा करने से बात नहीं बन रही थी। हुब करबला ने कयामत तक के फैसले कर दिए हैं। करबला ने कयामत तक जितने एतराजात आएंगे मैं सबका जवाब दिए दे रहा हूं। किसे खड़ा किया? ज़ुहैर इब्न कैन सईद, अपनी औलाद, अपने भाई, अपने खानदान वालों को नहीं। इमाम जानते थे एक जमाना आएगा मेरे बाबा पर इल्जाम लगाया जाएगा कि अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी, अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी। सुनना है, समझ रहे हो? कहते नहीं है अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी, अली ने पहले के पीछे, अली ने दूसरे के पीछे नमाज पढ़ी। इमाम हुसैन जानते थे कहा मैं फैसला करबला में किए जा रहा हूं। इमाम के आगे सहाबी हिफाजत की नियत से खड़ा हो सकता है, इमामत की नियत से नमाज का मेयार समझ में आया आपकी है? किसी में हिम्मत कह दे और आगे बढ़ जाऊं फिर है? अभी मसाइल ये मर्सिया पढ़ते हो, आपने देखा वो बहबे कल्बी का मर्सिया होगा, है बहबे कल्बी, बड़ा मालूम मर्सिया है, मिर्जा नबील साहब का शायद, कमीर अनीस का मर्सिया है? कौन थे बहबे कल्बी? ईसाई थे कि नहीं थे? लेकिन उल्टा ना समझने लगना, मैंने कहा नहीं नौयत, पूरी मजलिस में आपके ज़हन में अशरा होगा तभी बात आएगी। नौयत वक्त किस बात का मुतकाजी है? वहबे कल्बी, मारका करबला चल रहा है, वहबे कल्बी, उनकी माँ, उनकी जोजा, तीनों जा रहे हैं, चल रहे हैं, बीवी को रुखसत करके लाए हैं, एक जगह बैठे कयाम किया, देखा एक तरफ चंद खेमे नूर साते हो रहा है, एक तरफ सैकड़ों हजारों खेमे, तलवारें, हथियार। मां ने कहा बेटा क्या बात है, देखो इधर चंद खेमे अलग और इधर हजारों जंग तो बराबर वाली होती है, ये क्या हो रहा? जाओ वहबे कल्बी गए, ईसाई थे, जाकर के सारे हालात मालूम किए, पता चला नबी का नवासा मसाइल नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत सुना होगा, जाविये से सुनिएगा। अब जो जाकर के मालूम किया तो कहना आखिरी नबी का नवासा है और उसकी उम्मत उन्हें घेरे हुए है, कत्ल करने पर आमादा है। आए आकर के माँ से बताया, जब माँ से बताया तो माँ ने कहा क्या इरादा? चलो बीवी को लाया, 7 मर्तबा पहचानो, जो कहते हो जन्नत जन्नत, जन्नत ऐसों को मिलती है, समझ रहे हैं? फमन यामल मिस्काला, आप देखें, चलो अब ये मिस्काला के लफ्ज है, आप देखें फमन यामल मिस्काला। अब जो कहा चलो ईसाई है,
چلے دونوں تینوں آئے، آ کر کے نا امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑا، مار کا سجا ہوا تھا، 2-4 سامنے گئے، اس کے بعد ماں نے کہا بیٹا تم بھی جاؤ۔ جب کہا وہ آئے بیبے قلبی امام حسین کے قریب، تو امام حسین نے بے ساختہ کہا ابھی زوجہ کو لائے ہو، ماں ہے، کوئی اور اولاد نہیں ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے، جاؤ ماں کا سہارا بنو، زوجہ کے پاس رہو۔ جیسے آئے ماں نے کہا خبردار مولا میں بھیج رہی ہوں، یہی تو ہے، یہی تو کہا میں بھیج رہی ہوں۔ اب جیسے کہا میں بھیج رہی ہوں تو سعودی تو فوراً کہا رخصت ہو کر کے آؤ۔ پھر آئے بیبے قلبی، ماں سے رخصت ہوئے، بیوی کی طرف پڑے، ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں کربلا پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا کہا دودھ نہیں بخشوں گی، مطلب کیا زوجہ کے چکر میں نہ آ جائے۔ زوجہ نے بھی کہا جاؤ۔ آئے بیبے قلبی، حملہ کیا، 7 یا 13 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد گھیر کر کے انہیں قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو سجدہ کیا بیبے قلبی کا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، بیبے قلبی کی ماں نکلی۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ان کی زوجہ چوبے خیمہ لے کر کے نکلی، وہ تو عیسائی مذہب سے آئی تھی، اسے قوانین شریعت کیا معلوم کہ اسلام میں عورت سے جہاد ساقط ہے، اسے فوراً رکوایا امام حسین نے۔ جیسے آئی ماں باہر نکل کر کے، یزیدیوں نے بیبے قلبی کا سر لیا اور لے کر کے کٹا ہوا سر بیبے قلبی کی ماں کی طرف پھینکا، پر جیسی پھینکا آ کر کے قدموں میں گرا۔ ماں نے دیکھا، آگے بڑھی، سر کو آغوش میں لیا، بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کے یہ کہہ کر کے یزیدیوں کی طرف اچھال دیا کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں مجلس، اب دیکھوں آپ کو کہاں تک آپ نے سمجھا۔ پہچانو حسین، پہچانو امام، پہچانو اختیار امام، پہچانو اختیار معصوم، پہچانو کربلا، پہچانو حجت خدا۔ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اور آپ پھینک دیا واپس۔ کہیں ایک روایت دکھا دو، پورا مرثیہ پڑھ لینا، پورا بیبے قلبی کا واقعہ پڑھ لینا کہ بیبے قلبی نے آ کر کے کہیں نماز پڑھی ہو۔ الٹا نہ سمجھنے لگنا، الٹا نہیں، غلط نہ سمجھنا کبھی آپ الٹا سمجھنے لگے، کیونکہ وقت نہیں ہے، نوعیت ہے کہ روزہ رکھا ہو، حج کیا ہو، زکات دی ہو، خمس کیا ہو، کوئی شریعت کے اور کام، کیونکہ وقت ہی نہیں۔ آئے اور گئے، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور پھر یا حسین۔ آیا اور گیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ ذرہ برابر نیکی، آیا اور گیا۔ ہے کسی میں ہمت، کہہ دے وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہے کسی میں ہمت، کہہ دے وہ جنت میں، ہے کسی میں ہمت، کہوں اور آگے بڑھ کر کے عزیزوں فہرست 72 شہداء دیکھ لینا، جہاں پر حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عوضہ، ابو الفضل عباس، علی اکبر، قاسم والا محمد، اسی فہرست میں اسی میں نام، وہاں پر 70 برس کے حبیب ابن مظاہر جو ساری زندگی، اب سمجھ میں آیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ، آیا سمجھ میں؟ عزیزو اندازہ لگاؤ، ہے کسی میں ہمت لکھتے جنت میں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، آئے اور گئے۔ پہچانو عظمت کربلا، پہچانو اختیار حسین۔ یہ حسین وہ ہے جو مالک جنت ہے عزیزو، اس کے اختیار میں جنت ہے، اس کی ٹھوکروں میں جنت ہے۔ میں بیان کروں گا عزیزو جنت کے بارے میں بھی بیان کروں گا۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو کربلا میں تنہا
سارے انبیاء کے لیے ملا ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن حسین کے لیے تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پر نیزے کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ رات کا سناٹا، بس ایک روایت پڑھوں گا آپ کی عبادت تمام عزیزوں۔ رات کا سناٹا کربلا سے قافلہ چلا گیا، عزیزوں قافلہ کربلا سے گیا، اب جو کوفے کی جانب اسیر بیبیاں، عزیزوں ایک رسی 12 گلے اور بیبیاں جا رہی ہیں۔ جب کربلا میں رات آئی تو قیامت کی رات، فرات کے کنارے ایک کسان آبشاری کر رہا تھا، عزیزوں آبشاری کرتے کرتے اس نے دیکھا تاریکی مقتل میں پھیل گئی ہے، اس نے دیکھا کہ رات کا سناٹا، تو اس نے دیکھا کہ مقتل سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے جو آسمان کی جانب جا رہا ہے۔ مقتل معلوم سکتین کی روایت ہے، بس وہ اس نور کے سہارے چلا، چلتے چلتے جب مقتل میں آیا تو آ کر کے دیکھا ایک بے پیرہن لاش، بے کفن لاش، بے سر لاش، پامال شدہ لاش، اس سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ عزیزو اس نے ارادہ کیا کہ لاش کے قریب جائے، اتنے میں اس نے دیکھا کہ سمت کوفہ سے ایک شیر چلا آ رہا ہے۔ اب جو شیر کو آتے ہوئے دیکھا یہ ایک جھاڑی میں چھپ گیا، جب جھاڑی میں چھپا تو اس نے دیکھا شیر آیا اور آ کر کے اس نے لاش کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب لاش کا طواف کر رہا تھا تو اس نے دستے دعا بلند کیے، پروردگار یہ بے سر لاش ہے، پامال شدہ لاش ہے، میرے معبود اس پر پیرہن نہیں ہے، اس کا کوئی اعضاء سلامت نہیں ہے، اس درندے سے اس لاش کو محفوظ رکھنا۔ اتنے میں اس نے دیکھا، اس نے لاش کا طواف کیا اور پھر شیر نے اپنے ایک آواز بلند کی، آواز بلند کر کے اپنے سر کو اس لاش کے قدموں پر رکھ دیا، جسم کو ڈھیلا کر دیا، اور جب جسم ڈھیلا کرا تو شیر میں حرکت نہیں رہی، کچھ دیر اس نے سکون اختیار کیا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے شیر کے قریب گیا، شیر کو ہلا کر کے دیکھا تو دیکھا شیر اس دنیا میں نہیں ہے، بس یہ بے سر لاش کے قریب بیٹھ گیا، دستے ادب جوڑ لیے، اے بے سر لاش اپنا تعارف کرا کہ تو ہے کون۔ تو بے سر لاش سے آواز آئی، انا عطشا، میں پیاسا ہوں۔ کہا نہیں اپنا تعارف کراؤ، کہا انا مظلوم کربلا، میں مظلوم کربلا ہوں۔ کہا نہیں اپنا تعارف کراؤ، کہا انا مسافر کرب و بلا، میں کربلا کا مسافر ہوں۔ کہا اپنا تعارف کرائیے، کہا انا نواسہ رسول، میں رسول کا نواسہ ہوں۔ اور جیسے ہی کہا کون سے رسول، کا مدینۃ الرسول، اور جیسے ہی کہا دستے ادب جوڑ لیے، بساطہ کہا مولا آپ رسول کے نواسے حسین ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ عزیزو اندازہ لگاؤ جانوروں کو کتنا احساس تھا، بھائی اس نے دستے ادب جوڑے اور جوڑ کر کے کہا یہ شیر کس لیے آیا، آ کر کے اس نے آپ کی لاش کا طواف کیا، پھر اس نے چیخ بلند کی، اپنے سر کو آپ کے قدموں پر رکھا اور رکھ کر کے جسم کو ڈھیلا کر دیا، یہ کیا کہنا چاہتا تھا، پھر جسم ڈھیلا کیسے ہو گیا؟ تو بے سر لاش سے آواز آئی، تو اسے نہیں پہچانا، یہ ابو الحارث تھا، ابو الحارث، کہا یہ ابو الحارث تھا، یہ بچپن میں مدینے میں آتا تھا، میں بھی چھوٹا تھا یہ بھی چھوٹا تھا، دونوں مدینے میں کھیلا کرتے تھے، لیکن جب یہ بڑا ہوا تو مدینے کے بچے، صحابہ کے بچے اس سے
डरने लगे। उन्होंने अपने वालिदैन से शिकायत की, रसूल से शिकायत करके सहाबा ने कहा हुसैन से कहो अबुल हारिस हम मदीने में ना आया करे, हमारे बच्चों को डर लगता है। कहा जब मैं नाना की बारगाह में पहुंचा तो नाना ने कहा बेटा हुसैन अबुल हारिस से कहना मदीने में ना आया करे, सहाबा के बच्चे डरते हैं। कहा अब जो ये आया मैं इसे लेकर के मदीने के जंगल में चला गया, मैंने इसके गले में बाहें डाली, मैं भी रोता रहा, अबुल हारिस भी रोता रहा, जुदाई का आलम था। हमने कहा अबुल हारिस चला जा, अब करबला में रोज़े आशूरा को आना। अबुल हारिस करबला आना। कहा ये करबला में उस वक्त आया जब मैं कासिम का पामाल लाशा उठा रहा था। कहा जिहाद का हुक्म दीजिए। मैंने कहा अबुल हारिस ये नाना की उम्मत इंसान है, तुम जानवर हो, जानवरों को जाहिर नहीं इंसानों पर हमला करे। कहा ये फिर उस वक्त आया जब मैं औलो मोहम्मद के लाशें उठा रहा था। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे औलो मोहम्मद के। अजीजों क्या मैंने कहा चला जा, क्या फिर ये उस वक्त आया जब मैं अब्बास के कटे हुए बाजू जमा कर रहा था। कहा तो शेरे करबला मारा गया। कहा अबुल हारिस चला जा। कहा फिर ये उस वक्त आया कि जब मैं अली अकबर के कलेजे से बच्ची की अनी निकाल रहा था। मैंने कहा अबुल हारिस चला जा। कहा ये फिर उस वक्त आया जब मेरे हाथों पर अली असगर का लाशा था। मैंने कहा अबुल हारिस चला जा। ये चला गया, लेकिन जब मैंने हलमिन नाज़रीन यंसुरना की सदा बुलंद की तो ये भी आ गया। आकर कहा आका इन्हें जिहाद दीजिए। मैंने कहा अबुल हारिस खबरदार चले जाओ, लेकिन हाँ इतना करना कल 11 मुहर्रम बीवियों को असीर करके ये ले जाएंगे, इनके पीछे पीछे चले जाना। जैसा ये जुल्म करते रहे मुझे आकर के बताते रहना। 11 मुहर्रम को ये अबुल हारिस असीरों के काफिले के पीछे गया, कभी आकर बताया था सकीना के तमाचे मारे जा रहे हैं, कभी बताया सज्जाद के बेहोश पर तालियाने, कभी बताया सकीना नाके से गिर गई। बखत में मजलिस अजीजों ये आता था आका इतने जिहाद। मैं कहता था अबुल हारिस चला जा। अब जो ये आया तो इसने आकर के कहा बीवियों का काफिला बाजारे कूफा में दाखिल हो रहा है, मुनादी निदा दे रहा है, ये रसूल की बेटियां, ये अली की बेटियां। आका मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक औरत ने ज़ैनब की पेशानी पर अब जो पत्थर मारा, ज़ैनब ने नजफ का रुख किया। ए बाबा अब जो आया था मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ज़ैनब शेरे खुदा को पुकारे, जो तुम जानवर बर्दाश्त ना कर सके। हाय सैयदे सच्चा Y'all say.
یا حسین